اور اس میسج میں سب سے بڑا میسج یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی آخر الزمان آپ سب کے لیے رحمت ہیں، آپ کا ہر عمل ہمارے لیے رحمت ہے۔ اور آگے میسج ہمیں کیا ہے کہ ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے تو امت کو بھی رحمت للعالمین ہونا چاہیے، کہ ہمارے اندر بھی شفقت، رحمت، محبت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ تو دوسری صفت اللہ نے فرمائی کہ مرد مومن کی دوسری بڑی صفت ہے کہ وہ جو ہے قرآن سے متاثر ہوگا اور قرآن حکیم کو پڑھے گا، سنے گا، سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا۔ تو جو عاشقانہ والہانہ محبت ہونی چاہیے نا قرآن سے، وہ نہیں ہے۔ اب اس میں کئی رکاوٹیں ہیں، ٹچ موبائل رکاوٹ ہے، یا دنیا کی دوستیاں، دنیا کی محبتیں رکاوٹ ہے، یا غیر ضروری مصروفیات قرآن کی محبت میں رکاوٹ بنتی ہے کہ جو وقت، جو ٹائم قرآن کے دینا چاہیے وہ ہم دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے بہت سے راز قرآن میں بتائے، 24 گھنٹے میں آپ کسی بھی وقت قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو تہجد کا قرآن سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور تہجد کا قرآن، اور تہجد کو قرآن سننے کے لیے اللہ کے فرشتے اتر آتے ہیں اور اللہ خود بھی قرآن کو سن رہا ہوتا ہے۔ کہ تہجد کے وقت جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اس کی بات ہی کچھ ہو۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ ان کا گلا آخری عمر میں خراب ہو گیا تھا، بول نہیں سکتے تھے۔ پھر انہوں نے ایک بڑا عجیب شعر بنایا فارسی میں، انہوں نے کہا در نفس سوزے جگر باقی نہ ماند، کہ میرے دل میں وہ پہلے والا درد، سوز، غم، رونا دھونا باقی نہیں بچا۔ در نفس سوزے جگر باقی نہ ماند، لطف قرآن سحر باقی نہ ماند۔ تو تہجد کے پڑھنے کا وہ جو مزہ تھا وہ گلا خراب ہونے کی وجہ سے نہیں رہا، اس لیے میرے دل میں وہ درد، سوز، غم باقی نہیں رہا۔ اب ہم علماء ہیں، طلباء ہیں، حافظ ہیں، تبلیغ والے ہیں، داڑھی والے ہیں، ہم کبھی تہجد میں اٹھ کے قرآن پڑھا؟ حالانکہ اللہ نے راز بتا دیا کہ اگر میرے سے ملاقات کرنی ہے، میرے سے ملاقات کرنی ہے تو تہجد میں اٹھ کے قرآن پڑھے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ تہجد کی وجہ سے اے نبی ہم آپ کو مقام محمود پر فائز کریں گے کہ کروڑوں بندوں کی بخشش کروائیں گے۔ جو نبی کی سنت ادا کرتے ہوئے تہجد پڑھتا ہے اللہ اس کو بھی 100-200 ویزے عطا فرما دے گا جنت کے۔ اور پھر اس وقت لمبی رکعات کے ساتھ اگر آپ تہجد پڑھیں گے تو آپ کو اسی دنیا میں اللہ جنت کے مزے دکھائے گا اور چکھائے گا۔ یہیں بہشت بھی ہے، حور و جبریل بھی ہے، تیری نگاہ میں ابھی شوخی نظارہ نہیں۔ تو تہجد کا قرآن بڑا عجیب و غریب ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور تہجد کا قرآن اس وقت اس کو سننے کے لیے فرشتے بھی اتر آتے ہیں اور اللہ رب العالمین خود بھی وہ قرآن سنتا ہے۔ لیکن ہم نے کبھی تجربہ ہی نہیں کیا تہجد کا قرآن کا، اس لیے مزہ ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ والے بتاتے ہیں کہ تہجد پڑھنی ہو نا تو پہلے اٹھ کے آپ استغفار کریں کہ میں غفلت کی نیند سویا ہوا تھا، اللہ نے مجھے جگایا۔ استغفار کے بعد پھر شکر ادا کریں کہ یا اللہ آپ نے مجھے تہجد کے لیے کھڑا کر دیا۔ جب لمبی تہجد 12 رکعتیں پڑھیں اس کے بعد فجر کی جماعت تک آپ تلاوت کریں تو آپ کے دل دماغ اتنا نرم ہو جائے گا کہ آپ کو رونے کی بھی توفیق مل جائے گی۔ اس لیے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سب سے افضل عمل یہ ہے کہ بندہ تہجد کے پڑھنے کے بعد دیکھ کر غور و فکر کر کے قرآن پڑھے تو اس کی دل کی کیفیت زبردست بن جائے گی۔ اس لیے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے؟ تو پہلی مرد مومن کی نشانی
کہ اللہ کا نام آ جائے، اس کا دل ڈر جائے، اس کو اللہ کے ساتھ عاشقانہ والہانہ جنونی محبت ہو، حتیٰ کہ اللہ کا نام لینے میں اس کو مزہ آئے، اتنا قورمے بریانی کھانے میں مزہ نہ آئے جتنا اللہ کا نام لینے میں مزہ آ جائے۔ اللہ اللہ کیا پیارا نام ہے، نام کیا ہے؟ عاشقوں کی جان ہے۔ جو مضطرب ہے اس کو ادھر التفات ہے، جو اللہ کی محبت میں بے چین ہے، جو مضطرب ہے اس کو ادھر التفات ہے۔ آخر خدا کے نام میں کوئی تو بات ہے، جو لاکھوں دفعہ لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں، کوئی تو بات ہے۔ دیکھو سورہ الرحمن میں اللہ نے اپنی مختلف چیزوں کی نعمتیں گنوائیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، قرآن عظیم الشان، کہ اللہ نے اپنی رحمت کے صدقے بندے کو قرآن سکھایا، سمجھایا، اور جو بندہ قرآن سمجھ لیتا ہے، سیکھ لیتا ہے، الرحمن علم القرآن، پھر خلق الانسان، جو الحمد کی الف سے پڑھتا ہے والناس کی سین تک پڑھتا چلا جاتا ہے، اور سر کے بالوں سے عمل شروع کرتا ہے، پاؤں کے ناخنوں تک عمل کرتا چلا جاتا ہے، اور وہ چلتا پھرتا قرآن بن جاتا ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ الرحمن علم القرآن، جب رحمان کسی کو قرآن کا عاشق بنا دیتا ہے، پھر اللہ اس کی سیرت اور صورت دونوں بدل دیتا ہے، پھر وہ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کی آیات کے ذریعے لوگوں کو واعظ و نصیحت کرے، جو اللہ کی جو ہے فذکر بالقرآن، قرآن کی آیات کے ذریعے واعظ و نصیحت کرے، جو اللہ کے وعدہ وعید سے ڈرتا ہے، قرآن کی آیات کے ذریعے واعظ و نصیحت کرے۔ دیکھو میری باتیں بھی کچھ اثر کریں گی، حضرت مفتی صاحب کی باتیں بھی کچھ میرے سے زیادہ اثر کریں گی، ایک اور کسی خطیب کی باتیں وہ بھی اثر کریں گی، لیکن جو اللہ کی بات اثر کر سکتی ہے، انسانوں کی بات وہ اثر نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں میری آیات کے ذریعے لوگوں کو واعظ و نصیحت کرے، پھر لوگوں کے دل پر اثر ہو۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اور ایک جگہ چیلنج کیا، فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، فبأی حدیث، کہ اللہ کی بات کے بعد اور کس چیز سے تمہارا ایمان یقین بنے گا؟ اگر اللہ کی باتوں سے ایمان یقین نہیں بنتا تو اور کس کی باتوں سے ایمان یقین بنے گا؟ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، ایک جگہ فرمایا فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، اللہ اور اس کی باتوں کے بعد کس چیز سے تمہارا ایمان یقین بنے گا؟ تو قرآن وہ کتاب ہے، اس کی آیات وہ چیز ہے جو بندے کے ایمان یقین کو بناتی ہے۔ اب آپ سارا قرآن پڑھ جائیں، اتنا ایمان یقین نہیں بنتا جتنا آپ کسی آیت کا ورد کریں، بار بار ورد کریں، پھر اس آیت کا نور، اس کی حقائق و معارف آپ کے دل دماغ میں، ہڈی میں، خون میں چلے جائیں گے۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، کہ قرآن کی آیتیں موتیوں کی طرح، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، جو خود نہ تھے راہ پر وہ اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ کہ قرآن وہ کتاب ہے جو مردوں کو زندہ کر دیتی ہے، مردہ دل کو زندہ دل بنا دیتی ہے، لیکن شرط ہے غور و فکر کرے اس میں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو جب بندہ قرآن میں غور و فکر کرتا ہے تو پھر اس کے دل دماغ کھلتے ہیں، اور غور و فکر تب کرے گا جب ایک آیت آپ کو سمجھ آ گئی، آپ اس سے متاثر ہو گئے، اب اس کو 1000 2000 دفعہ دہرائیں۔ اس حاجت نے اس آیت کو ہزاروں دفعہ دہرایا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تو اس آیت کے نور نے، اس آیت کی برکت نے قرآن کا عاشق بنا دیا۔ اگر کوئی بچے حافظ ہیں، قرآن یاد کر رہے ہیں، ان کو قرآن یاد نہیں ہوتا، ان آیات کو بار بار دہرائیں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بڑی آسانی سے قرآن یاد کروا دے گا۔ یا یہ آیت پڑھے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
بے شک قرآن کو ہم نے سیکھنے سمجھنے یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے یاد کرنے والا؟ اللہ نے چیلنج کیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بے شک قرآن کو ہم نے سیکھنے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے یاد کرنے والا؟ آپ کہیں یا اللہ یہ غلام حاضر ہے، یہ بندہ حاضر ہے، یا اللہ مجھے قرآن یاد کروا دے۔ جب آپ بار بار اللہ سے عرض کرتے رہیں گے تو اللہ آپ کی اس آہوزاری کو قبول کر کے قرآن آپ کے دل دماغ میں لکھ دے گا۔ تو اسی لیے فرمایا ہم کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ قرآن پڑھا جائے، آپ توجہ سے سنیں تو آپ کے دل دماغ کو پاک صاف کر دے گا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ، بے شک اس قرآن میں کیا ہے؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ، نصیحت ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ، جس کے سینے میں دل ہو، سل نہ ہو، پتھر نہ ہو، اس کی جیب کے اوپر موبائل نہ پڑا ہو۔ دیکھ لو اکثر جیبیں دل کے اوپر لگی ہوئی ہیں، یہ درزیوں نے سازش کی ہوئی ہے، وہ دل روپے پیسے رسیدیں ٹچ موبائل کی گھنٹیاں سن کے دل پتھر ہو جاتا ہے۔ بھائی دائیں طرف رکھ لو، نیچے رکھ لو، ضروری موبائل کو دل کے اوپر رکھ رہے ہیں تاکہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے؟ جس کو دیکھو بائیں طرف جیب لگی ہوئی۔ اب اللہ نے دل کو دائیں طرف والی سائیڈ مضبوط ہے، دل دائیں طرف ہونا چاہیے تھا، اللہ نے بائیں طرف لگایا ہوا۔ کیوں لگایا؟ اس لیے کہ دائیں طرف والا ہاتھ حرکت کرتا ہے، چیز اٹھانی، لینی، دینی، ہر چیز دائیں ہاتھ سے ہوتا ہے، تو وہ اگر دل ادھر ہوتا ہے تو ہاتھ حرکت کرتا ہے، دل کو بھی جھٹکا لگتا ہے، ہر بندہ ہارٹ اٹیک ہو کے مر جاتا۔ اللہ نے دل کو دائیں کی بجائے بائیں طرف پسلیوں کے نیچے رکھا، کیونکہ بایاں ہاتھ کم حرکت کرتا ہے تاکہ ہارٹ اٹیک نہ ہو۔ ہم نے کہا اگر گھٹنوں میں بھی اللہ دل لگائے تو ہم موبائل تو اس کے اوپر ہی رکھیں گے تاکہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے۔ بھائی کوئی ہوش کرو۔ اب دیکھو میں نالی سے گندگی اٹھا کے یہاں دل کی جگہ پہ لگا دوں، قمیص پہ لگا دوں، اب گندگی دل پہ تو نہیں لگی نا، کرتے قمیص پہ لگی ہے، لیکن کتنی بیزاری ہوگی کہ اس کو صاف کرو، گندگی کو صاف کرو۔ حالانکہ نیچے بنیان ہے، نیچے بال ہے، نیچے چمڑا ہے، نیچے گوشت ہے، نیچے پسلیاں، اس سے نیچے دل ہے۔ اگر یہاں لگی ہوئی گندگی دل پر اثر کر سکتی ہے اور آپ کو بیزاری ہو رہی ہے تو یہاں رکھے ہوئے پیسے اور ٹچ موبائل نہیں دل پہ اثر کرے گا؟ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اور ہم پھر ہوش جی نماز پڑھنے کو نہیں دل چاہتا، نماز میں وسوسے آ رہے ہیں، آپ نے دل کے اوپر کچرا رکھا ہوا، اس کو کچرے کا ڈبہ بنایا ہوا، پھر کیسے آپ کو مزہ آئے گا نماز میں؟ یہ جیبیں ادھر سے اکھڑوا کو دائیں طرف لگاؤ، یہ نیچے کی چیز نیچے رکھو، پھر دل جو ہے اللہ اللہ کرے گا، پھر دل میں اللہ کی محبت و معرفت آئے گی۔ جس بندے کو دیکھو، ہم لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے ہیں نا تو آگے دل پہ انگلی لگاتے ہیں، آگے ٹچ موبائل پہ انگلی لگتی ہے۔ اچھا انگریزوں نے جتنی مشینیں بنائی ہیں نا ان کی میموری بنائی ہے، دماغ بنایا، دل نہیں بنایا، وہ دل کے قائل ہی نہیں۔ یہ میموری کارڈ ہے، کوئی دل کا کارڈ ہے؟ ٹچ موبائل میں، انٹرنیٹ میں، دوسری چیز میں، کسی میں دل کا کوئی تذکرہ ہے؟ حالانکہ پورے جسم کو دل کنٹرول کرتا ہے، پورے جسم کے اوپر کنٹرولنگ پاور دل کی ہے۔ دل ٹھیک ہے، دماغ بھی ٹھیک ہے، آنکھیں بھی ٹھیک ہے، ہر چیز ٹھیک ہے۔ دیکھو دل کی بیماری، بغض، حسد، تکبر، عجب، دنیا کی محبت، یہ ساری دل کی بیماریاں۔ جس طرح کان خراب ہو جائے تو ایک دم بندہ مرتا نہیں ہے، دماغ خراب ہو جائے تو ایک دم مرتا نہیں ہے بندہ، کوئی اور زخم ہو جائے تو ایک دم مرتا نہیں، لیکن ہارٹ اٹیک ہو جائے اسی وقت سکنٹوں میں بندہ مر جاتا ہے۔ تو دل کی بیماریاں خواہ جسمانی ہوں یا روحانی ہوں، دونوں خطرناک ہیں۔ تو دل کی روحانی بیماریاں ہیں، بغض، کہ آپس میں دل میں نفرت ہو جائے، بغض ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے لیلۃ القدر میں بھی جو دل میں مسلمانوں سے بغض اور نفرت رکھے گا،
لیلۃ القدر کی رات میں بھی اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا کہ تو مسلمانوں سے بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے۔ اسلام تو سلامتی کا دین ہے، آپس میں پیار محبت سکھاتا ہے، تو اب یہ دل میں بغض ہے۔ اسی طرح حسد ہے کہ ہائے اس کو یہ چیز کیوں مل گئی، ہائے اس کو یہ چیز کیوں مل گئی۔ ہمارے حضرت پیر ذوالفقار صاحب نے یہ واقعہ سنایا کہ ایک آدمی تھا، بوڑھا ہو گیا، وہ ذکر فکر کرنے لگ گیا، تلاوت اللہ اللہ کرنے لگ گیا، تو اس کے اوپر اشارہ ہوا کہ مانگ کیا، دعا مانگتے ہیں۔ تو اس نے کہا یا اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب کما نہیں سکتا، 2 روٹی صبح شام بھیج دیا کرے تاکہ میں اللہ اللہ خیر صلی اللہ کروں۔ اب اس کو اللہ کی قدرت سے 2 روٹی ملنے لگے، وہ اللہ اللہ کرتا۔ ایک رشتہ دار پیچھے پڑ گیا، یار تو نہ اب کماتا بھی نہیں، کچھ کرتا ہی نہیں، یہ صبح شام روٹی کہاں سے ملتی ہے؟ اس نے کہا یار چھوڑ اس بات کو۔ اب وہ لسوڑے کی طرح پیچھے چمٹ گیا، تو اس کو آخر بتانا پڑا کہ بھی میں نے ایسے وظیفہ کیا، اشارہ ہوا تو میں نے 2 روٹی مانگی صبح شام، اللہ نے مل گئی۔ اب وہ بھی بیٹھ گیا وظیفہ کرنے، وظیفہ کرتا رہا۔ ایک چلہ جب کاٹا تو اس کو بھی اشارہ ہوا بھی تم بھی مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا جی اس کی روٹی بند کر دو، اس کی روٹی بند کر دو، مجھے بڑی جلن ہو رہی ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے۔ اور ظالم تو بھی مانگ لے اللہ سے کہ چلے جی مجھے قورمے بریانی کے ساتھ روٹی آنی چاہیے، نہیں جی اس کی 2 روٹیاں بند کر دو۔ یہ حسد ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا حسد جو ہے نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ حسد اتنی بیماری ہے، اس لیے یہ سورت کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ سن لو قل اعوذ برب الفلق، کہ صبح کے رب کی میں پناہ مانگتا ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر شر اور برائی سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ کوئی سانپ ہے، کوئی بچھو ہے، کوئی رشتہ دار ہے، جو بھی شریر آدمی ہے، اس میں شیطان ہر چیز آ جاتی ہے۔ جو اللہ نے شر بنایا اس ہر قسم کے شر سے میں یا اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جاتی ہے، اس میں سانپ بچھو چور و چکے سارے نکلتے ہیں رات کو۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور جو جادوگرنیاں پھونک پھونک کے تویز بناتی ہیں یا جادو کرتی ہیں ان کے شر سے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ اب شیطان نے حسد کیا آدم علیہ السلام پر اور حسد کی وجہ سے جنت سے نکلوا دیا۔ تو یہ حسد کی بیماری بہت ہے، اس سورت کو پڑھیں گے تو یہ حسد کی بیماری نکل جائے گی آپ کے اندر سے۔ تو یہ روحانی بیماریاں اندر سے نہیں نکلتی بندے کو۔ اب یہ کوئی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں گے وہ نکالے گا آپ کے اندر سے، یہ خود بخود نہیں نکلیں گی۔ یہ نمازوں کے وسوسے جو ہی اللہ اکبر کرتے ہیں دنیا جہان کی سوچیں آتی ہیں۔ اب وسوسوں والی نماز پڑھ رہے ہیں 40 سال سے، تو یہ وسوسے کیسے نکلیں گے؟ آپ بہانے سے جھوٹ بول دیتے ہیں، وعدہ خلافی کر دیتے ہیں، امانت میں خیانت کر دیتے ہیں۔ دنیا سے اتنی محبت ہے کہ موت کا سوچ خیال بھی نہیں آتا کہ میں نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے میری پیشی ہوگی۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی برباد ہوتی ہے، اس لیے کہ قرآن کو سمجھا ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں۔ تو یہ کتاب بھی بندے کی اصلاح و تربیت کرتی ہے، بندے کی اصلاح و تربیت کرتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ تیسری چیز کہ جو اللہ کے اوپر اعتماد کرے گا، جتنا زیادہ اعتماد کرے گا اتنا زیادہ اللہ اس کی مدد فرمائیں گے۔ آج ہم اللہ پہ اعتماد نہیں کرتے۔ مثلا کوئی بیمار ہو جائے تو سب سے پہلے کہاں جاتے ہیں؟ کس کا خیال آتا ہے؟ ڈاکٹر کا، ہسپتال کا۔ بھئی بیماری تو اللہ نے بھیجی ہے، آپ کو ڈاکٹر کا خیال آ رہا ہے، اللہ کا خیال نہیں آ رہا، تو پھر
پھر جاؤ اس ڈاکٹر کے پاس، اس کے پاس، اس کے پاس، سارے ڈاکٹروں سے گھوم کے جب وہ کہتے ہیں جی لاجواب ہے، اب اس کا کوئی علاج نہیں، پھر کہتے ہیں اللہ یا اللہ اب تو کچھ کر، تو سب سے آخر پہ اللہ کو رکھا ہے تو مدد بھی آخر پہ ہی آئے گی۔ وہی بیمار ہو جاتے کہ یہ کہتے یا اللہ بیماری تیری طرف سے آئی ہے، یہ آزمائش ہے، میں کمزور ہوں، اس آزمائش کو برداشت نہیں کر سکتا، یا اللہ مجھے شفا عطا فرما، کوئی 2-4 گولی کھاتے آرام آ جاتا۔ آپ نے تو اللہ کو سب سے آخر پہ رکھا ہوا ہے، پھر مدد بھی اتنی آئے گی۔ کہا جی اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے اسباب بھی اختیار کریں، لیکن مسبب الاسباب کو کیوں بھولتے ہیں؟ جو اسباب کو بناتا ہے بھیجتا ہے۔ اب اعتماد نہیں ہے، توکل نہیں ہے اللہ کے اوپر۔ اسی طرح اور بہت سے کام ہمارے حضرت پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی لوگ نوکری کے لیے انٹرویو دینے جاتے ہیں نا، تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، نوکری لگ جاتی، بھئی اس نے یہ سوال پوچھا میں نے یہ زبردست جواب دیا، اس نے یہ سوال پوچھا میں نے یہ جواب دیا، میں پاس ہو گیا، مجھے نوکری مل گئی۔ اور کئی لوگ جاتے ہیں ان کو نہیں ملتی، تو وہ پھر کہتے ہیں جی بس وہ کیا کریں، جو ہماری قسمت میں تھا ہم نہ وہ جواب صحیح نہیں دے سکتے۔ فرمایا ہار پٹھا کام، الٹا کام اللہ کے ذمہ لگا دیتے ہیں، جو کامیابی ہوتی ہے وہ اپنے ذمہ لگاتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ بھائی یہ آزمائش ہے، تو اس لیے اعتماد اور توکل کرنا سیکھیں۔ جتنا آپ اللہ پہ اعتماد کریں گے اتنا زیادہ اللہ کی مدد آئے گی۔ ہم دل سے اللہ پہ اعتماد نہیں کرتے، اسباب پہ زیادہ اعتماد ہے، اللہ پہ کم اعتماد ہے۔ اسباب اختیار کریں، اس کو دیکھیں نا، یا اللہ یہ اسباب بھی تو نے پیدا کی ہے، تیرے فضل سے یہ سبب پیدا ہوا ہے تو میری مدد ہوئی ہے، ورنہ اگر تو یہ سبب پیدا نہ کرتا تو ہماری مدد نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا، بے شک میں کثیر جگہ پہ پہلے بھی تمہاری مدد کر سکتا۔ عورتوں کا ذرا ایمان یقین کمزورا ہوتا ہے، مسجدوں مدرسوں والوں کے جب بجلی کے بل آتے ہیں تو ان کو بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، تو بجلی کے بل بہت زیادہ آ گئے، میرے گھر والوں کے آپ مدرسہ چلا رہے اور لاکھوں کے بل آ گئے، اب کیا کریں؟ میں نے کہا پہلے ہر مہینے بل اللہ ادا کرواتا ہے نا؟ ہاں کرواتا ہے، تو میں نے کہا اس دفعہ بھی کروائے گا، کیوں بے اعتمادی کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے اوپر اعتماد ہو۔ ہر بندے کی پیدا ہونے سے لے کر اب تک ایمانداری سے سوچو، ہر بندے کے اوپر اللہ کے کتنے بڑے بڑے احسانات ہیں۔ ماں نے پیٹ میں خون پلایا ہے، پھر دودھ اس نے پلایا ہے، پھر آپ کو بولنا سکھایا، آپ کا پیشاب پوٹی صاف کیا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آج کل ماں باپ کی قدر نہیں۔ ہمارے مدرسے میں ایک بچہ حافظ بنا، سب کچھ، وہ ماں سے باپ سے لڑ پڑا، آپ نے میرے لیے کیا کیا؟ آج کل یہ بچوں کو بہت بیماری لگ گئی، تو وہ ماں اور اس کا باپ ہے، ہم یہ اس بچے کو یہاں سے نکال کے لے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کیوں، کیا مسئلہ؟ کہا یہ کہتا ہے یہ ادھر جو بے ادب گستاخ بن گیا۔ میں نے کہا آپ لوگوں نے خود اس کو بے ادب گستاخ بنایا تھا، ہم نے تو پھر بھی اس کو حافظ بنا لیا۔ پھر اس بچے کو میں نے کہا دیکھو ماں نے دودھ پلایا، تمہیں خون پلایا، تمہارا پیشاب پوٹی صاف کی، تمہیں بڑا کیا، 5 جماعتیں پڑھائیں، حافظ بنایا، تمہیں خرچہ دیا، اب ماں باپ کو ذبح کر کے کھا لو اگر تمہارا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ ماں باپ نے تو اتنا کچھ کیا، تم بتاؤ تم نے ماں باپ کے لیے کیا کیا؟ ایز یو سو سو شیل یو ریپ۔ بھائی جو ماں باپ نے احسان کیا تم بھی کر کے دکھاؤ نا احسان۔ ابھی تو تم پڑھے بھی نہیں، نوکری بھی نہیں لگی، اور پہلے ہی ماں باپ کو آنکھیں دکھانی شروع کر دیجیے آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ یہ تھوڑا کیے وہن علی وہن، اللہ نے فرمایا کمزوری پہ کمزوری اٹھا کے ماں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور دودھ پلایا اور یہ سارے احسانات کیے ہیں۔ اور آج کل کی ٹچ موبائل کی اولادیں جو ہیں ٹچ موبائل کے فتنے میں پھنسی، کہتی ہیں جی ماں باپ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے ماں باپ کے لیے کیا کیا اب تک؟ 2 میٹھے بول بھی ان کو نہیں کرتے، ان کے سر میں مالش بھی نہیں کرتے۔ ایک بچے کو مری میں نا ہمارے حضرت کے پاس لے کے آئے کہ جی ماں باپ کو بڑا تنگ کر، تو حضرت نے اس کو وظیفہ بتایا اور فرمایا کہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو تیری شیطانیاں کم ہو جائیں گی اور تیری ماں کا سر درد کم ہو جائے گا۔ تو ہی اس کے سر میں درد پیدا کر رہے جب نافرمانی کرتا ہے۔
تو بچوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اوپر ماں باپ کے بہت بڑے بڑے احسانات ہیں، چھوٹے احسان نہیں ہیں۔ اچھا، احسان کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں، جب کوئی والی وارث نہیں ہوتا، اور رشتہ دار الاقارب و کالاقارب، عربی کا محاورہ ہے کہ رشتہ دار بچھوؤں کی طرح ہوتے ہیں، ڈنگ مارتے ہی رہتے ہیں۔ پھر بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ اوہ ماں باپ تو بہت بڑی رحمت ہے۔ حرم کے قاری ہے نا مہر موکلی، اس نے ایک دفعہ تلاوت کی نا تو وہ نا ایسی جگہ وقفہ کیا کہ دل کے اوپر ایسے تیر کی لگی جا کے عین لگی۔ اس نے نا تلاوت کرتے کرتے ولا اف، وہاں وقفہ کر دیا، ولا اف ولا تنہرہما، ماں باپ کے آگے اف بھی نہ کرو اور ان کو جھڑکو بھی مت، اس لیے کہ ان کے احسانات آپ کے اوپر بہت زیادہ ہیں۔ آپ گنو ماں باپ کے احسانات، آپ گن نہیں سکتے۔ اچھا، اور یہ بھی یاد رکھیں بچے، ایز یو سو سو شیل یو ریپ، انگریزی میں کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یقین کریں اگر آپ ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے، ان کو تکلیف پہنچائیں گے، پیچھے آپ کا شادی ہوگی، بیٹے ہوں گے، وہ بھی آپ کے ساتھ جو آپ نے برا سلوک کیا نا ماں باپ کے ساتھ، وہ آپ سے بھی زیادہ آپ کے ساتھ برا سلوک کریں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ عدلے کا بدلہ نہ ہو۔ جو آپ نے ماں باپ کے ساتھ کیا اس سے بھی بدتمیزی زیادہ کریں گے آپ کے ساتھ، کیونکہ ابھی ٹچ موبائل کی فتنے ظاہر ہو رہے ہیں۔ جو آنے والا دور ہے، اس دور سے کوئی اچھا نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ دماغ میں بیٹھو، جتنا آپ ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں نا، اس سے زیادہ آپ کی اولادیں آپ کو تنگ کریں گی۔ میں اسٹامپ پہ لکھ کے دے دیتا ہوں، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ بدتمیزی کریں، گستاخی کریں استاد کے ساتھ، شیخ کے ساتھ، ان ماں باپ کے ساتھ، اور آپ کی شاگرد یا آپ کی اولاد آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ایز یو سو سو شیل یو ریپ، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بڑوں کا ادب کریں۔ ہمارے حضرت نے بالا کوٹ کے مقام پر بچوں سے بیان کیا اور فرمایا، کیونکہ اس وقت نا ہم بچوں کی تربیت ہم بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ ہمارا مدرسہ 3 کلاسیں، میں خود ان کی تربیت کرتا ہوں، خود ان کے مسئلے حل کرتا ہوں۔ آج مفتی صاحب 12 سال کے بچے والا ہو گئے، یقین کریں 12 سال کے بچے نے مجھے خط لکھا، حضرت میری شادی کروا دو۔ میں نے کہا میں کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں 12 سال کی، ابا کو کہے کہ وہ کروائے۔ ہم ادھر شادی کروانے کے لیے نہیں بیٹھے، ہم حافظ قرآن بنانے کے لیے بیٹھے۔ 12 سال 14 سال کے بچے کیسے بالغ ہو گئے؟ ٹچ موبائل دیکھ دیکھ کے بالغ ہو گئے۔ یقین کریں میں نے 30 سال کی عمر میں اپنے ابا سے کہا کہ میں نے اب ایم اے کر لیا ہے، ایل ایل بی کر لیا ہے، اتنی ڈگریاں لے لی ہیں، اب اوور ایج ہو رہا ہوں، میری شادی تو کر دو، بڑا گندا ماحول ہے گناہوں کا۔ وہ کہیں گے آپ کو اتنی جلدی پڑی ہے، ہم ادھر انڈیا میں 40-50 سال کی عمر میں شادی کرتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ اللہ، اور آپ 12 سال کے لڑکے ہمیں کہہ رہے ہیں شادی کروا دو، یہ کیسے ہو گیا؟ وہاں پہلے 15 16 17 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہوتا تھا، اس کو احساس ہوتا تھا کہ میں بالغ ہو گیا۔ اب تو 10 سال 12 سال کے بالغ ہو گئے۔ کس وجہ سے ہوئے؟ ماں باپ بھی حیا شرم والے ہیں، بس دوست اور ٹچ موبائل پہ گندی فلمیں دیکھ 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 کے بیڑا غرق ہو گئے، اور ماں باپ بھی نہیں احساس کرتے۔ ماں جان چھڑانے کے لیے نا، اچھا چلو اس کو PUBG گیم لگا دو، اس کو کارٹون لگا دو۔ کارٹون فرشتوں نے بنا کے بھیجے، کارٹون دیکھ دیکھ کے بچے پتھر دل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس میں گاڑی گرتی ہے، وہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، بچے اس کو دیکھ کے ہنستے ہیں۔ وہ پھر عام زندگی میں بھی یہی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں، ان کا دل سخت ہو جاتا ہے کارٹون دیکھ دیکھ کے۔ اور مائیں جان چھڑانے کے لیے جی اس کو کارٹون لگا دو، اس کو PUBG گیم دے دے۔ بھئی وقت تو ضائع ہوتا ہے، اور کچھ بھی نہ ہو وقت تو ضائع ہوتا ہے نا۔ جو وقت ضائع کا سن لے، 2 میری باتیں یاد کر لیں، اگر کوئی چیزیں باقی یاد نہ رہے نا تو 2 باتیں یاد کر کے جائے۔ جو بندہ وقت ضائع کرتا ہے وہ زندگی ضائع کرتا ہے، جو زندگی ضائع کرتا ہے سیدھا جہنم میں چلا جاتا ہے۔ جو بندہ ذکر فکر اچھی صحبت سے اپنے وقت کو قیمتی بناتا ہے، وہ زندگی قیمتی بناتا ہے، جو زندگی قیمتی بناتا ہے سیدھا جنت پہ چلا جاتا ہے۔ 2 حرفی بات ہے، 2 جملوں میں بات ہے۔ جو اپنا وقت ضائع کرے گا
وہ اپنی زندگی ضائع کرے گا، جو زندگی ضائع کرے گا وہ سیدھا جہنم میں چلا جائے گا۔ تو ٹچ موبائل کے ذریعے منٹوں نہیں گھنٹوں کے گھنٹے ضائع ہوتے ہیں اور بندے کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میرا کتنا وقت ضائع ہو گیا۔ اور ہر عورت مرد بچوں سب کے پاس ہے، جس کو ضرورت نہیں وہ بھی انٹرنیٹ لے کے بیٹھے ہیں۔ آپ بتائیں، علماء ہیں، تبلیغ والے ہیں، ماشاءاللہ سنت رسول رکھی ہوئی ہے، یہودیوں عیسائیوں نے ٹچ موبائل بنایا، ان کی کتنی اچھی نیت ہوگی۔ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کے پیچھے نیت ہوتی ہے، ان کی کیا نیت ہوگی؟ سوچیں، کافروں نے اس کو بنایا، ان کی کیا نیت ہوگی؟ برائی کی نیت ہوگی کہ مسلمانوں کو بے حیائی بے غیرتی سکھائیں۔ اچھا، زیادہ سے زیادہ ان کی اچھی نیت ہوگی کہ بھئی کاروبار چل جائے، کاروبار کے لیے کوئی ان کی یہ نیت ہوگی کہ یہ اس میں قرآن پوری دنیا میں پہنچے گا، اس کے ذریعے کلمہ اور قرآن ہم پوری دنیا میں پہنچائیں گے؟ یہ تو ان کی نیت نہیں، ان کی نیت تو کاروبار والی نیت ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، داڑھی منڈوں کا پیر بھی داڑھی منڈا، اپنے پیر کی بات سن لو۔ علامہ اقبال نے کہا، مشرق اور مغرب کے لوگوں کی نفسیات اور نیچر کیسی ہے؟ ضمیر مشرق ہے راہبانہ، ضمیر مغرب ہے تاجرانہ، کہ مشرقی لوگ متحرک نہیں ہیں، محنتی نہیں ہیں، کام چور ہو جاتے ہیں، من مرضیاں شروع کر لیتے ہیں۔ تو اس نے کہا ضمیر مشرق ہے راہبانہ، ضمیر مغرب ہے تاجرانہ، کہ وہ ایڈ دیتے ہیں، ساتھ ایڈز بھی دیں گے آپ کو۔ کوئی سود کے اوپر قرضہ دے رہے ہیں تو کچھ ہم سے لیں گے بھی، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں مفت میں دے دیں گے کچھ۔ ضمیر مشرق ہے تاجرانہ، ضمیر مغرب ہے راہبانہ، ضمیر مشرق ہے راہبانہ، ضمیر مغرب ہے تاجرانہ، وہاں دیگر گوں ہے لہجہ لہجہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ۔ وہاں ایک میں 1 منٹ ایکوریسی، ایک منٹ سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں۔ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ ساری سال محنت نہیں کرتے بچے، آخر پہ فیل ہوتے ہیں، جو ہماری تقدیر میں۔ بھئی آپ کے ساتھ والے تو فرسٹ کلاس فرسٹ ڈویژن پہ پاس ہو گئے ہیں، آپ کی قسمت میں فیل ہونا لکھا تھا۔ اس کا مطلب ہے تو سویا ہوا ہے، ٹچ موبائل میں پھنسا ہوا، محنت ہی نہیں کر رہا، اس لیے تو فیل ہو گیا ہے۔ تو آج ہم بہانہ کرتے ہیں۔ اس لیے جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی نا، تو اللہ نے تھوڑی ترغیب دی کہ اسمہما اکبر من نفعہما، کہ ایک شراب کا گناہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے، کہ اس کو چھوڑ دو۔ اسی طرح میں کہتا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے، کوئی بندہ ٹچ موبائل دیکھ کے تہجد گزار بناؤ یا نمازی ہی بناؤ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ٹچ موبائل دیکھ کے پکے بے نمازی بن گئے۔ ہمارے وہاں مستری تھا، صبح درس قرآن بھی سنتا تھا، نمازیں بھی 5 پڑھتا تھا۔ جب سے اس نے ٹچ موبائل انٹرنیٹ لیا، نمازیں بھی ختم، درس قرآن بھی ختم، بس دن رات اسی کے اندر انگلیاں پھیرتا رہتا ہے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں بندے اس ٹچ موبائل کی وجہ سے بڑے بڑے فتنوں میں مبتلا ہو۔ اچھا، پھر اتنے بھولے لوگ ہیں، اور جی خود ہی آ جاتی ہیں تصویریں اس پر۔ میں نے کہا ہمارے موبائل پہ تو نہیں آتی۔ چھوٹا سا جو موبائل ہوتا ہے، بھائی انٹرنیٹ اپنے پیسے لگا کے سم لی ہے، خود تم نے یہودیوں عیسائیوں کو بلایا کہ میری جیب میں آ جاؤ، خود بخود تو نہیں آتی۔ اب خود بخود سب کچھ کیا ہے اور اپنی غلطی بھی نہیں مان رہے، تو بھائی اللہ کی طرف رجوع کرو۔ یہ دجالی فتنہ ہے، دجال کے آنے سے پہلے اس کا دجال کا سٹیج سجے گا، تو یہ دجالی فتنہ ہے۔ کسی زمانے میں ریڈیو تھا، ہم بچپن میں ہوتے تھے تو اس پہ گانے آتے تھے تو ہمیں کفت ہوتی کہ یہ گانے بج رہے ہیں۔ پھر ٹی وی آ گیا، اس پہ رو رہے تھے تو کیبل ڈش آ گئی، پھر کیبل آ گئی، پھر موبائل آ گیا، اب تمام چیزوں کا ابا ٹچ موبائل آ گیا، ٹی وی آپ کے جیب میں آ گیا۔ اور یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ بندے کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ ہماری جو جان چھٹی ہے نا اس سے کہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا۔ ہم کہتے ہیں ہمارا 1 منٹ 1 کروڑ روپے کا، 10 منٹ 10 کروڑ کے، 1 گھنٹہ 60 کروڑ کا۔ کیوں؟ ہم نے آخرت کے نقطہ نظر سے اپنے وقت کی ویلیو اور قیمت لگائی ہے۔
فرض کریں ہم مرنا تو سب نے، ہم مر جاتے ہیں، ہماری نیکیاں کم ہو جاتی ہیں، ہم اللہ سے کہیں یا اللہ 10 کروڑ لے لے اور 10 منٹ دے دے، میں ذرا توبہ معافی مانگا ہوں دنیا میں سے، مل جائے گا 10 کروڑ کے 10 منٹ؟ تو ابھی بھائی اپنے وقت کی چیمن لگائیں کہ میرا 1 منٹ 1 کروڑ کا ہے، 10 منٹ 10 کروڑ کے ہیں، تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ اور تھوک کے حساب سے وقت ضائع ہو رہا ہے اور پرواہ کوئی نہیں ہے، زندگی ضائع ہو رہی ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے اور آپ جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس لیے سب سے قیمتی چیز بندے کا وقت ہے، اس کو ہم برباد کر رہے ہیں۔ سب سے قیمتی چیز وقت ہے۔ اب دیکھو اللہ نے قسم کھا کے کہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ بغیر قسم کے بھی کوئی بات کہہ دے تو ہمیں یقین ہے۔ اس لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سورت عصر والعصر ایسی سورت ہے، اگر پورے قرآن میں کچھ اور نازل نہ ہوتا، صرف سورہ والعصر نازل ہو جاتی، ہماری ہدایت کے لیے یہی ایک سورت کافی تھی۔ 2 صحابہ آپس میں ملتے تھے، ایک دفعہ سورہ والعصر ایک سناتا، دوسری دفعہ دوسرا سناتا اور واپس چلے جاتے کہ یہی سورت ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اب اس میں اس لیے انگریزی میں کہتے ہیں سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، سارا آپ کی کوئی چیز ساری کی ساری حاصل نہیں کر سکتے تو کچھ نہ کچھ تو حاصل کر لو نا، بالکل تو خالی نہ رہو۔ بھئی پورا قرآن ترجمہ تفسیر سے نہیں پڑھ سکے، اپنی مرضی کی 10 آیات چن لیں، ان پر عمل کر لیں تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضور نے صحابہ سے کہا اگر دین کے 100 حصے میں سے تم 10 چھوڑ دو گے تمہاری پکڑ آ جائے گی، اور قرب قیامت میں فتنہ و فساد کے زمانے میں اگر 10% پہ بھی وہ لوگ عمل کر لیں گے تو ان کا بچاؤ ہو جائے گا۔ تو ہم نے جن آیات سے ہم بہت متاثر ہوئے وہ لکھا، اللہ کا میسج آپ کے نام، کہ اللہ نے قرآن میں میسج دیا ہے آپ کو، وہ پڑھو ذرا۔ دنیا کے تو ہزار میسج پڑھتے ہیں، تو اللہ کے میسج 150 بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو اللہ کا میسج 10 آیات پڑھ لیں، اس پر عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ کی بچاؤ ہو جائے گا۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ پہلے زمانے میں مشائخ بزرگ بہت زیادہ ہوتے تھے، لوگ ان کے پاس جاتے تھے، اپنی روحانی جسمانی بیماریاں بتاتے تھے، علاج ہو جاتا تھا۔ اب تو اچھے لوگ ملتے ہی نہیں ہیں، تو جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں یا بیٹھے ہیں تو وہ پیسے لینے والے بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے انسان خود بخود ہی پھر اپنا علاج کرتا رہتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنا محاسبہ کرے، اور محاسبے میں اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرے کہ یا اللہ میں اپنے نفس اور شیطان سے بے بس ہو گیا ہوں، یا اللہ میری مدد فرما۔ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ جب اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کریں گے پھر اللہ ضرور مدد کرتا ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام کی دعا ہے، انہوں نے 950 سال تبلیغ کی، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بے بسی کا، بے کسی کا، عاجزی کا اظہار کیا اللہ کے آگے، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں بے بس ہو گیا ہوں، اب میری مدد فرما۔ تو پھر طوفان آ گیا اور کافروں کو اللہ نے ملیا میٹ کر رکھ دیا۔ تو جتنا آپ بے بسی کا اظہار کریں گے کہ نفس میرے مخالف ہے، موبائل میرے مخالف ہے، فلاں میرے مخالف ہے، یا اللہ مجھے کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا، تو اپنی بے بسی بے کسی کا اظہار کریں، اور یہ بیان کرتے کرتے دعا کرتے کرتے رو پڑیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ آج ہم رونا بھول گئے، رونا ہی نہیں آتا، لوگوں کے آگے روتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں دعا مانگے تو جلدی نہ مچائیں، حدیث میں آتا ہے جو جلدی مچاتا پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ مانگتے رہے، یہ نہ ہو کہ جی میری دعا قبول ہوئی یا نہیں۔ گداگر کا کام مانگنا ہے، خواہ کوئی دے یا نہ دے۔ اسی طرح ہم اللہ کے فقیر ہیں، ہم مانگتے رہے تو مل جائے گا۔ اور ایک اور نکتہ کہ جو کچھ اللہ نے پہلے دی ہے اس کا تو شکر ادا کر لیں۔ جو بندہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں ملا، اس کو بھی بہت کچھ ملا ہے۔ اب سر سے آپ گنجے نہیں ہیں، اگر گنجے ہوتے ہیں تو وہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں،
کانوں سے بہرے نہیں ہیں، آنکھوں سے اندھے نہیں ہیں، ناک کٹا ہوا نہیں، ہونٹ کٹے ہوئے نہیں، دانت ہے، دل ہے، دماغ ہے، ہاتھ پاؤں ہیں، اتنے بڑے بڑے احسانات ہیں۔ پھر اللہ نے کلمہ دیا، قرآن دیا، اللہ والے دیے، علماء کرام دیے، کتنی آپ کو اللہ نے نعمتیں عطا فرما دی۔ پھر سانس آ رہا ہے، ایک دفعہ میں نے اللہ کے شکر ادا کیا، دل میں آیا کہ بہت شکر ادا کر لیا، تو دل میں اللہ نے الہام ڈالا کہ یہ جو سانس کا شکر ادا کیا، ہم تمہارا سانس بند کر دیں۔ پھر پتہ چلا کہ ایک سانس لیں تو ایک شکر واجب ہو جاتا ہے سانس لینے کا، اور ایک سانس باہر نکل آیا اس کا شکر۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک سانس پہ 2 شکر واجب ہو جاتے ہیں۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا کوئی؟ کتنے بڑے بڑے احسانات برس رہے ہیں۔ ہاں جب موت کا وقت قریب آتا ہے پھر اس وقت چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ہائے یا اللہ ایک چانس دے دے۔ قرآن نے پیپر آؤٹ کر دیا، فرمایا فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یا اللہ ایک چانس دے دے میں مومن بن کے آؤں گا دنیا سے۔ نو چانس، کسی کو آخری وقت چانس نہیں ملے گا، ابھی ملا ہوا ہے چانس۔ ابھی اپنے وقت کو ایسے استعمال کریں جیسے کنجوس بچا بچا کے پیسے استعمال کرتا۔ تو آج ہم وقت بہت ضائع کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ والعصر، اللہ نے قسم کھا کے کہا، قسم ہے وقت کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان خسارے اور گھاٹے میں ہیں۔ جو وقت ضائع کرتے ہیں وہ خسارے اور گھاٹے میں ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو لوگ اپنا ایمان یقین بناتے ہیں، جان مال وقت لگا کے مسجد کے ماحول میں رہ کے ایمان یقین بناتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور اچھے اچھے عمل کرتے ہیں، وتواصوا بالحق، کے آپس میں حق بات کی وصیت تبلیغ کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، پھر لوگ باتیں بنائیں گے آپ کے خلاف تو صبر کریں گے۔ تو فرمایا حق بات کی وصیت کرنے، ایمان یقین بنانے والے، اچھے اچھے عمل کرنے والے، حق بات کی آپس میں وصیت کرنے والے اور صبر کرنے والے، یہ کامیاب لوگ۔ تو اللہ نے اصول بتایا، شارٹ کٹ بتا دیا، پورے قرآن کا خلاصہ بتا دیا۔ تو سب سے پہلے وقت کی قسم کھا کے کہا کہ وقت ضائع نہ کرو۔ وقت ضائع کریں گے زندگی ضائع ہو جائے گی، زندگی ضائع ہو جائے گی سیدھے جہنم میں چلے جائیں گے۔ وقت کو ذکر فکر نیکی میں بنائیں گے تو اللہ اکبر کبیرہ، آپ کی جنت بنے گی اور سیدھے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے اس دنیا میں سیر سپٹے کے لیے نہیں بھیجا کہ مری، ایبٹ آباد، ناران کاغان کی سیر کر کے آ جاؤ، سیر سپٹے کے لیے نہیں بھیجا بھائی، نیک بننے کے لیے بھیجا ہے۔ کہ اللہ نے خود فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی اس لیے بنائی ہے کہ دیکھیں کون اچھے اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ تو مرد مومن بننے کی 5 صفات، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ اللہ کا نام آ جائے اس کا دل ڈر جائے، اللہ سے ایسی عاشقانہ والہانہ محبت ہو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، قرآن پڑھا جائے اس کا ایمان زیادہ ہو جائے۔ الذین یتوکلون، جو اللہ کے اوپر توکل، اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، چوتھی صفت کہ وہ نماز کو قائم و دائم رکھتے ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اب قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے۔ ہماری نماز کیوں نہیں روکتی ہمیں؟ امام ربانی مجد الثانی سے کسی نے کہا حضرت ہماری نمازیں تو ہمیں برائی سے، ان چیزوں سے نہیں روکتی، ان چیزوں سے نہیں روکتی۔ تو فرمایا جو نماز جماعت کے ساتھ ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو، تعدیل ارکان کے ساتھ ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ ہو، 100 نمبر والی نماز 100% گناہوں سے روکے گی، 20-30 نمبر والی نماز 20-30% گناہوں سے روکے گی۔ یہ تو آپ دیکھیں کہ آپ کتنے نمبر والی نماز پڑھ رہے ہیں، جتنا چائے میں گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا چوتھی صفت ہے کہ جو ہے یقیمون الصلاۃ، بھائی میرے سامنے موبائل نہ کھولو، میری کیفیت خراب ہو رہی ہے، میں اس کے خلاف تقریر کر رہا ہوں، وہ مجھے دکھا رہے ہیں، پتہ نہیں اثر کیوں نہیں ہوتا، یا میری آہ میں کوئی شرر زندہ نہیں، یا ذرا نم ابھی تیرے خس و خاشاک میں، پتہ نہیں آج اثر ہی نہیں ہوتا۔ لوگ ہمیں پسینہ چھوٹ جاتا ہے، زور لگا لگا کے سمجھا کے پھر موبائل دیکھ رہے ہیں۔
بھائی سامنے دیکھنا ضروری ہے، باہر جا کے دیکھ لینا۔ وہ میری مجلس میں ایک بندہ بیٹھا تھا، میں زیادہ رگڑا نہیں لگا رہا کیونکہ یہ آج کل ٹچ موبائل لوگوں کی محبوبہ بن گئی ہے، محبوب بن گئی، اس کے خلاف زیادہ بولے تو لوگ ہمارے خلاف ہی ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا کریں، یہ زہر کھا رہے ہیں آپ، میں کہتا ہوں زہر نہ کھاؤ، زہر نہ کھاؤ۔ ایک نقطہ نوٹ کر لیں، جوان اور بوڑھے سب، بوڑھوں کے پاس بھی، میں تو حیران اس پہ بھی ہوں، قبر میں ٹانگے اور موبائل جیب میں رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کسی مسلمان ناچنے گانے والی کو دیکھو گے تو وہ گناہ کے جراثیم چھوڑے گی۔ لکھ لو رشتام کے اوپر، کسی کافرہ ناچنے گانے والی کو دیکھے گی تو وہ کفر کے جراثیم چھوڑے گی، آپ کو کفریہ وصفیں آئیں گی۔ وہ کافر ہے تو وہ کفریہ جراثیم چھوڑے گی، اور مسلمان ناچنے گانے والی ہے وہ گناہ کے جراثیم چھوڑے گی۔ اس سے گناہ کے وسوسے آئیں گے، اس سے کفر کے وسوسے آئیں گے۔ جس کے پاس انٹرنیٹ ہے اس کی نماز کا بیڑا غرق کر دے گی۔ تجربہ کر تو ہوتا ہی رہتا ہے، کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں درس قرآن دے رہا ہوں، ایک نوجوان پینٹ کوٹ میں، وہ موبائل پہ باتیں شروع کر دی۔ اب سمجھانا بڑا مشکل ہے نوجوانوں کو، جوانی، مستانی، دیوانی کہاں بات سنتی ہے کسی کی۔ میں نے کہا یار کوئی اسرائیل علیہ السلام کا فون آ گیا، کہلے بڑا ضروری فون آ گیا۔ میں نے کہا اسرائیل کا فون آ گیا کہ میں آ رہا ہوں تیری جان قبض کرنے؟ نہیں اسرائیل کا تو نہیں۔ میں نے کہا پھر ادھر قرآن ہے ادھر فون ہے۔ کل قیامت والے دن اللہ نے پوچھ لیا کہ ایک بندہ درس قرآن دے رہا تھا، تو موبائل کھول کے دیکھ رہا تھا، تمہیں حیا شرم نہیں آئی کہ میرے قرآن کو چھوڑ دیا اور لوگوں کی باتیں سننے لگا؟ اسی طرح مسجد کے اندر آپ زنا کریں، بے ایمانی کریں، باہر کریں تو کم گناہ ہے، مسجد کے اندر آ کے موبائل کھول کے آپ باتیں کریں گے بہت زیادہ گناہ ہوگا۔ میں آخری دفعہ عمرے پہ گیا، وہاں ٹھوکے صاحب سے ٹچ موبائل اور لوگ بات۔ میں نماز پڑھا، ایک بندہ جی لاہور کا تھا، جی میری گائے کو ادھر باندھو، بھینس کو ادھر باندھو، یہ کر دو وہ کر دو۔ بندہ حیران، نماز پڑھنی مشکل ہوگی۔ میں نے سلام پھیر کے کہا، کیونکہ ویسے سمجھائیں تو لوگ سمجھتے نہیں۔ میں نے کہا جی میں نے ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا، گاڑی منہ پینٹ کوٹ پہنی۔ میں نے کہا یار آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا، بتائیں گے؟ کہا ضرور بتائیں گے، ایسے جیسے کوئی مفتی عالم بول رہا ہو۔ میں نے کہا کہ اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہو، اس کے پاس اونچی اونچی قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ کہا نہیں پڑھ سکتے۔ کہ نماز پڑھ رہے ہیں اس کے پاس اونچی اونچی قرآن نہیں پڑھ سکتے تو اس کی نماز میں توجہ خراب ہوگی اور قرآن کی بھی بے ادبی ہوگی۔ تو میں نے کہا نماز پڑھتے اونچی اونچی قرآن نہیں پڑھ سکتے اور اونچی اونچی ٹچ موبائل سن سکتے ہیں؟ کہ مجھے سمجھ آ گئی، سمجھ آ گئی۔ میں نے کہا شکر ہے تمہیں سمجھ آ گئی ہے، یہ وبال پھیل گئی ہے۔ تو اس لیے یہ جو بڑے بوڑھے بیٹھے ہیں ان کو چاہیے ہماری اب قبر میں ٹانگیں ہیں، اب تو بات کر چلے نوجوانوں کو تھا کہ ہم 100-200 سال بعد مریں گے، حالانکہ آج کل نوجوان زیادہ مر رہے ہیں۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے میں جلدی مر جاؤں، وہ موٹر سائیکل چلائے، یہ موٹر سائیکل موت کی سواری ہے، انشاءاللہ بڑی جلدی مریں گے۔ آپ دیکھ لو ہسپتال میں جا کے، اکثریت موٹر سائیکلوں والوں کی ہے جو زخمی ہو کے پڑے، ایسے چلاتے ہیں جیسے کوئی پھرکی گھما رہے ہیں، بڑی جلدی مرتے ہیں موٹر سائیکل والے۔ ان کا ریکارڈ دکھنا چاہیے اور نوجوانوں کو دکھانا چاہیے کہ یہ بھی دیکھو موٹر سائیکل کی کرامات ہے کہ یہ بھی بڑی جلدی چلا گیا۔ کتنے لوگ ہمارے دوست ہیں موٹر سائیکل سے تباہ ہو گئے، مر گئے، لیکن یہ چھوڑتے نہیں۔ تو اس لیے ذرا ہوش کریں۔ اللہ نے فرمایا نماز کی آپ پابندی کریں، نفل پڑھیں، تہجد پڑھیں، اوابین، اشراق، یہ آپ سے ٹچ موبائل چھڑوائے گی۔ پھر آج کل میں ایک اور بات بھی کہہ رہا ہوں، ایک آیا دوست میرے پاس، تو وہ بھنگ چرس پیتا تھا، کسی نے کہا حضرت یہ چرس بھنگ پیتا ہے۔ میں نے ایسے موڈ میں بیٹھا، میں نے کہا یار وضو کر کے پیا کر۔ وہ بھولا آدمی، اس نے وضو کر کے نا چرس بھنگ پینی شروع کر دی۔ تیسرے دن بعد آیا کہ حضرت مجھے بڑی ندامت ہوتی ہے کہ میں وضو کر کے نماز پڑھوں یا قرآن پڑھوں، میں بھنگ چرس پیتا ہوں، وہ میری تو وضو نے بھنگ چرس چھڑوا دی۔ تو آج کل میں ٹچ موبائل والوں کو کہتا ہوں وضو کر کے ٹچ موبائل دیکھو، اور لوگوں کو کہو میں اتنا نیک ہو گیا ہوں کہ ٹچ موبائل پہ فلمیں بھی وضو کر کے دیکھتا ہوں۔
لوگ آپ کے ہاتھ چومیں گے، بھائی بڑا بزرگ بن گیا یہ، اب اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں۔ نوجوانوں کو سمجھانا اتنا مشکل ہو گیا ہے، تو اس لیے میں کہتا ہوں جو ٹچ موبائل کے عاشق ہیں نا، وہ وضو کر کے ذرا اس کو دیکھا کریں اور کہیں کہ میں اتنا نیک ہو گیا ہوں، ٹچ موبائل وضو کر کے دیکھتا ہوں، تو پھر یہ وبا پھیل گئی ہے۔ علماء بھی میں حیران ہوئے، اس کے خلاف کچھ کہتے ہی نہیں۔ بھائی یہ وبا پھیل گئی ہے، لوگوں کا ایمان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، لڑکیاں گھروں سے بھاگ رہی ہیں، یعنی تھوک کے حساب سے گناہ ہو رہے ہیں اور ہم بولتے ہی نہیں۔ تو بھائی نماز کی پابندی کریں گے اور اس کے گلا گھونٹ دیں، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے موبائل بند کر دیں، ورنہ ساروں کی نماز آپ خراب کریں گے، سب کا گناہ آپ کو جائے گا۔ اور آخری بات جو ان آیت میں کہی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو تھوڑا بہت ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ یہ 5 صفات والے بندوں کو اللہ نے مہر لگا دی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے پکے مومن بن جائیں گے۔ تو یہ میں نے آیات کا درس دیا اور حالات حاضرہ میں جو فتنے ہیں ان کو بھی بتایا۔ اب آگے میں نے بیعت کے کلمات پڑھانے تھے، توبہ کے کلمات پڑھانے تھے کہ ہم گناہ سے، فضولیات سے، ہر قسم کی کمی کوتاہی سے سچی سچی توبہ کر لیں۔ تو اب کیونکہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، خطبے کا ٹائم ہو رہا ہے، انشاءاللہ بقیہ نماز کے بعد جو ہے تھوڑی سی دیر میں توبہ کے کلمات بڑھاؤں گا اور ساتھ وظائف بھی بتاؤں گا، جس سے گناہوں سے جان چھوٹے گی، اللہ کا قرب اور محبت نصیب ہوگا۔ اور یہ بہت سی باتوں کے واقعات میں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھ دیے ہیں۔ تفسیر سکون دل لکھی ہے، اس کو پڑھیں گے آپ کو دل کا سکون ملے گا۔ اسی طرح سکون دل حاصل کرنے کے طریقے، نوجوانوں کے حافظہ کمزور ہو گیا، حافظہ بہتر بنانے کے فطری طریقے، اس طرح اللہ کن کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، مثالی مرد کون ہے، مثالی عورت کون ہے، اور ہمارے حضرت کی بڑی روحانی اصلاحی تربیتی کتابیں ہیں۔ دیکھو ہم نے ہر طریقے سے دعوت دینی ہے، کردار، گفتار، رفتار، کتاب، ہر طریقے سے دین کی دعوت دینی ہے۔ سارے کے سارے مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، علماء، طلباء، ساری امت دعوت دے گی تو تب بات بنے گی۔ صرف علماء کی دعوت سے، تبلیغ والوں سے بات نہیں بنے گی، ہر بندہ ذمہ دار ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ہم نے تمہیں، اللہ فرماتے ہیں، بہترین امت اس لیے بنایا، نیکی کا حکم کرتے رہو گے، برائی سے منع کرو گے اور اپنا ایمان یقین بھی بناؤ گے۔ بعض کا دعوت دیتے دیتے اپنا ایمان یقین کمزور ہو جاتا ہے، تو فرمایا اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ، وہ چارجر ہیں، نوکیا کو، سیمسنگ کو، سب کو چارج کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ والے، تبلیغ والے ہوں، جہاد والے ہوں، کوئی بھی ہوں، سب کے اوپر توجہ ڈالتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور سب کو ان فتنوں سے نکال کے اللہ کی محبت و معرفت عطا فرما دیتے ہیں۔ کہہ رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی، کچھ بھی نہ کہا اور کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ وآخر دعوانا الحمد۔